السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 40۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس پر باب قائم کرتے ہیں، باب الاستنجاء بالحجارہ، ڈیلے کے ساتھ استنجا کرنے کا بیان۔ ڈیلے کے ساتھ استنجا کرنے کا بیان۔ حدیث لائے ہیں، قال حدثنا سعید بن منصور و قتیبہ بن سعید، دو استادوں سے حدیث لائے ہیں۔ قال، دونوں نے کہا، حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم عن مسلم بن قرط، کاف پر پیش، را ساکن، تو کے نیچے زہر، عن مسلم بن قرط عن عروۃ عن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستتيب بهن فإنها تجزي عنه۔ ام المومنین ہماری امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذهب احدكم الى الغائط، جب تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت کے لیے جائے، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ مٹی کے 3 ڈیلے بھی لے کر جائے، 3 ڈیلے بھی لے کر جائے، یستطیب بہن، ان کے ساتھ استنجا کرے، فإنها تجزی عنہ، بے شک 3 ڈیلوں سے استنجا کرنا اس کو کافی ہو جائے گا، پاکی کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ حدیث یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود الام میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حسن درجے کی ہے۔ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، سوائے مسلم بن قرط کے، مسلم بن قرط کے بارے میں امام ذہبی صاحب نے میزان الاعتدال میں کہا، لا یعرف، غیر معروف ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ اسی سند سے مروی ہے، اسی سند سے مروی ہے، اور مسلم بن قرط کا ذکر تمام ذخیرہ حدیث میں صرف اسی سند میں ہے، مسلم بن قرط سے اور کوئی روایت مروی نہیں ہے۔ یہاں تک محدثین کو پتہ ہوتا تھا اس راوی سے کتنی مرویات ہیں، تو یہ محدثین نے کہا ہے مسلم بن قرط صرف اسی سند میں اس کا ذکر آتا ہے، تو کوئی ماں کا لال دوسری سند نہیں دکھا سکتا جس میں مسلم بن قرط کا ذکر ہو۔ یہ شاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ شاملہ کیا ہے؟ ایسے کروڑوں بھی شاملے آ جائیں، اللہ کی قسم ہمارے ائمہ محدثین سلف صالحین کروڑوں شاملوں سے بھی ہیوی تھے، ان کے حافظے اتنے مضبوط تھے کہ کروڑوں بھی شاملے ہوں ان کے حافظے پھر بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اچھا، امام ابن حبان نے اسی راوی کو الثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے یخطئ، کیا کہا ہے؟ یخطئ، یہ راوی غلطیاں کرتا ہے۔
ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ابن حبان کا یہ قول یختیو نقل کرنے کے بعد تہذیب و تہذیب میں کہا ہوا مکلن جدن، بڑی کم روایات مسلم بن قرط نے بیان کی ہیں. مکلن جدن. ابن حجر صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ مَعَ قِلَّةِ حَدِيثِهِ يُخْطِئُ، یہ انتہائی کم حدیثیں اس نے بیان کی ہیں، اس کے باوجود یہ غلطیاں بھی کرتا ہے. ایک بندے نے زندگی میں ایک ہی حدیث بیان کی ہو، دو بیان کی ہوں، اور وہ غلطیاں بھی کرے، کیا مطلب کہ یہ دو بھی صحیح حدیثیں نہیں بیان کر سکا، اتنا یہ ضعیف راوی تھا، کند ذہن تھا، حافظہ اس کا صحیح نہیں تھا. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں فَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِذَا كَانَ مَعَ قِلَّةِ حَدِيثِ يُخْطِئُ، قلیل الحدیث ہونے کے باوجود غلطیاں بھی کرتا ہے تو یہ ضعیف ہے. یہ ایک طریقہ ہے کسی راوی کو ضعیف قرار دینے کا، یہ ایک طریقہ ہے، اور بھی اصول بڑے زیادہ. اچھا، اب یہ حدیث یہ ہے حسن، یہ سند ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کا ایک شاہد ہے سیدنا ابا محبوبنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ابو ایوب انصاری کی حدیث اس کی شاہد ہے، جس وجہ سے یہ ابو داود کی 40 نمبر حدیث حسن درجے کی ہے. ابو ایوب انصاری کی حدیث کے لفظ ہیں اذا تغوط احدکم فلیتمسح بثلاثة احجار فإن ذلك کافیہ، فإن ذلك کافی ہی. جب کوئی تم میں قضاء حاجت کرے چاہیے کہ 3 ڈیلوں سے استنجا کرے، یہ اس کو کافی ہے. یہ لفظ اور وہ ابو داؤد والا لفظ تقریباً ملتے جلتے ہیں، یہ اس کی شاہد ہے. شاہد میں صحابی اور ہوتا ہے، شاہد میں مسئلہ نفس و شے مسئلہ وہ تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے. اب ابو داود کی حدیث میں مسئلہ کیا ہے؟ اذا ذهب احدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه. اسی معنی کی روایت سیدنا ابو ایوب انصاری سے ہے، وہ اس کا شاہد ہے، وہ اس کا شاہد ہے. امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں کہا اللہ اکبر. امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد جلد نمبر صفحہ 211 میں کہا رواہ طبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالہ موثقون. یہ جو شاہد بنایا ہے شیخ البانی صاحب نے ابو ایوب انصاری کی حدیث، اس کے بارے میں کہا رجال موثقون. الا ان ابا شعیب صاحب ابی ایوب لم ارى فيه تعدیلا ولا جرحا فالحدیث بهذا الشاهد حسن ان شاء الله بل هو صحیح فانه بمعنى حدیث سلمان المتقدم رقم 5. الحمدللہ یہدیکم سبیلکم یغفر اللہ لنا ولکم. شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں اس شاہد کے ساتھ یہ حدیث حسن درجے کی ہے بلکہ صحیح ہے، چونکہ اسی معنی کی حدیث سلمان کی حدیث الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم سبیلکم، اسی معنی کی حدیث حدیث سلمان رضی اللہ عنہ ابو داؤد میں 5 نمبر گزر چکی ہے. اس میں بھی یہ واضح لفظ ہیں ولا یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، 3 ڈیلوں سے کم سے کوئی استنجا نہ کرے. توجہ کریں. ونقل الحافظ فی ترجمۃ ابن قرط عنہ انہ حسنہ والزالعی انہ قال اسنادہ صحیح وظاہر ان ھذا من اختلاف نسخ واما نبوی فجمع بین نسختین فقال حدیث صحیح قال دارقطنی اسنادہ حسن صحیح. یعنی ایک شاہد نہیں بلکہ 2 شاہد مل گئے. حدیث ابو ایوب پہلا شاہد اور دوسرا شاہد حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 شاہد کی بنا پر ابو داؤد کی یہ حدیث صحیح ہے. اللہ محدثین کو جزائے خیر دے.
یہی محدثین قرآن و حدیث کے محافظ ہیں۔ پہلے راوی ہیں سعید بن منصور، مکمل نام سعید بن منصور بن شعبہ الخراسانی ابو عثمان المروزی، ابو عثمان المروزی، یہ بہت بڑے ائمہ محدثین میں سے ہیں، امام مسلم ابو داود کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ابن خراش نے کہا سکا، اور ابو حاتم نے بھی کہا سکا، امام حاکم نے کہا ساکانہ مکہ مجاورن، اللہ اکبر، یہ مکہ میں ہی حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر بیٹھے رہے، یہاں ہی پڑھتے پڑھاتے رہے، دین کی خدمت کی، یہاں ہی بیٹھے رہے ساری عمر، اللہ اکبر۔ ان کی کتابیں بھی ہیں، لہو مصنفات، ان کی کتابیں بھی ہیں۔ الثقات ابن حبان بھی ان کا ذکر ہے۔ آپ 227 ہجری میں فوت ہوئے۔ میرے عزیزو، نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہر راوی حدیث، ہر محدث، کہ جب ہم حالات پڑھتے ہیں، پیدائش سے کام شروع ہوتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، خدمت حدیث، خدمت قرآن، پھر بڑے پا، پھر فوت، ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو ہمیں یہ عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ ہم نے کچھ کام کرنا ہے، ہم نے کچھ کام، جو سانس مل جس کو ضائع نہ کریں، جو وقت، جو دن مل جس کو ضائع نہ کریں۔ آخرکار موت ہے، آخرکار موت ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ ہم سے کوئی تھوڑا چھوٹا موٹا کام لے لے جو صدقہ جاریہ بن جائے، جنت میں جانے کا سبب بن جائے، ذکر حسنہ بن جائے، ذکر خیر بن جائے، دعاؤں کا سلسلہ بن جائے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یہ اتنا مبارک دین اللہ تعالیٰ ہر ارے غیر نتو خیر سے کام لیتے نہیں، ہاں اسی سے کام لیتے ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے، جس کے اندر نیکی، تقوی، اخلاص ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کا مرنا جینا دین ہوتا ہے۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر الیمامی، یمامہ کے رہنے والے امام اور محدث یحییٰ بن ابی کثیر، ابن ابی کثیر رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے اگر تم اس دین کو اپنا سب کچھ دے دو گے تو یہ آپ کو باز دے گا۔ نہیں، یہ قول کسی اور کا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کو آرام پہنچانے کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ جنہوں نے بھی علم حاصل کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، یہی مطلب ہے جس نے بلندیاں علم و عمل کے اندر بلندیاں طلب کی ہیں، وہ پھر سحریوں کو بھی جاگا ہے، اس کی سحریاں نیند میں نہیں گزرتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تاریخی وفات پڑھ کر ہمیں اپنی وفات کو یاد کر لینا چاہیے۔ بڑی جلدی ہم بھی دنیا میں نہیں ہوں گے، ہم فوت ہو چکے ہوں گے۔ جب ہم ایسا ہم غم لے کر جئیں گے تو انشاءاللہ 1 منٹ بھی ضائع ہوگا نہیں، ورنہ داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں لوگ ذکر کرنا تو دور کی بات، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کوئی دنیا میں آیا بھی ہے کہ نہیں۔ آئیں ہم عزم کریں، اپنی ہر دن کو، ہر رات کو آخری دن اور رات سمجھیں، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی کام لے لے گا۔ مخلص احباب جو مجھ سے پہلی بار پوچھتے ہیں، ملتے ہیں، تو وہ یہ ضرور سوال پوچھتے ہیں، کرتے ہیں آپ ایسے سارے کام کیسے کر رہے ہیں؟ کلے بندے ہیں، اکیلے آدمی ہیں، کیسے یہ سارے سسٹم چلا رہے ہیں؟ تو میں یہی کہتا ہوں محترم، مجھے خود نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہمارے پاس تو یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک لفظ سے لکھ سکیں، اتنی لمبی چوڑی کتابوں کو لکھنا دور کی بات۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں، اتنے ہمارے پاس طاقت ہے، پھر کیسے کام ہو رہے ہیں ہمیں خود نہیں پتہ۔ ہاں
یہ ایک بڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دے دی تھی، بڑی جلدی فوت ہو جانا ہے۔ ہر صبح کو ہر شام کو ابن بشیر یہی سوچتا ہے کہ آج یہ رات میری آخری رات ہے، جو ہوتا ہے کر لو، یہ دن آخری دن ہے، جو کسی کی خیر خواہی ہوتی ہے، جو لکھ سکتے ہو، جو دین کا کام کر سکتے ہو کر لو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وقت بھی ضائع اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی کام مسلسل اللہ تعالیٰ لیتا رہتا ہے۔ اللہ ان محدثین سے راضی ہو جائے، ہمارا خاتمہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ کرے، کلمہ شہادت عطا فرمائے، ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اور روز قیامت انبیاء، رسل علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور ائمہ محدثین کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ دوسرے راوی ہیں قتیبہ بن سعید، ان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ اگلے راوی ہیں یعقوب بن عبد الرحمن، مکمل نام یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبد القاری المدنی، ساکن الاسکندریہ، یہ اسکندریہ میں رہے۔ امام طبرانی موجم کبیر، موجم اوسط، موجم صغیر والے، مسند شامیین والے اور بھی کتابوں والے، اللہ اکبر۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اسکندریہ میں رہے، یہ پڑھتے پڑھاتے اس شہر میں گیا، دیکھا اسکندریہ، یہ آگے سمندر لگتا ہے، سمندر، وہاں بحری جہازوں کا ایئرپورٹ ہے، بحری جہاز وہاں رکتے ہیں۔ ان کو اچھا ماحول لگا، وہاں ڈیرا لگا لیا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے کام کرنا شروع کر دیے، دین کا کام۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے آپ قدم اٹھائیں گے، اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا، ہمارا ایمان ہے۔ تو اسکندریہ کے اندر ایک نیک خاتون بھی رہتی تھیں، ان کو پتہ چلا ایسے ایسے نوجوان ہمارے شہر اسکندریہ میں دین کا کام کر رہا ہے، تو شادی کی بات چلائی، تو اللہ کو منظور، شادی ہوگی، اسی بچی سے، اسی نیک خاتون سے شادی ہوگی۔ تو وہ ماشاءاللہ پیسے والی تھیں، سیٹھ عورت تھیں، وہ ہماری ماں جی، بہن جی۔ تو انہوں نے اپنا سارا پیسہ امام طبرانی صاحب پر بہا دیا، وقف کر دیا، بہت بڑی درسگاہ قائم کی۔ پھر امام طبرانی صاحب ساری زندگی اسکندریہ ہی رہے، اللہ اکبر۔ آپ مدینہ منورہ کے شیخ تھے، ابو حازم المدینی ان کی کنیت تھی، مدینی۔ پہلے بھی فرق بتایا، مدنی اور مدینی میں فرق ہے۔ مدینی جو مدینہ میں ہی پیدا ہوا پھر وہاں ہی رہا، مدنی پیدا ہوا قصور میں، لاہور میں، کراچی میں، ہند سندھ میں، وہاں کچھ عرصہ رہا، پڑھایا تو وہ مدنی بن گیا، نسبت۔ بہرحال ابو حازم المدینی المخزومی، اللہ اکبر۔ اس امام کو امام ابن معین، امام احمد ابو حاتم نے سکہ کہا ہے، امام ابن خزیمہ نے بھی سکہ کہا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں تک لکھا گیا ہے فقال ابن خزیمہ سکہ لم یکن فی زمانہ مثلہ، کہ اس کے زمانہ میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا، اللہ اکبر۔ سیر اعلام نبالہ جلد 6 صفحہ نمبر 97، تہذیب الکمال جلد 11 صفحہ 257۔ بہرحال یہ بہت بڑے ائمہ محدثین میں سے تھے۔ اگلے راوی ہیں مسلم بن قرط، ان پر شروع میں نے تفصیل بیان کر دی ہے، یہ مجہول ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مجہول ہیں۔ ابن حبان صاحب نے سکارم ذکر کیا اور کہا یختیو، اسی وجہ پر، اسی بنا پر امام ابن حجر نے کہا یہ قلیل الروایہ ہے، بہت زیادہ، پھر یختی بھی ہے، اس لیے یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ اگلے راوی ہیں عروہ، ان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ آگے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر۔ حدیث کا معنی مفہوم واضح ہے، حدیث کے متن سے یہ ثابت ہوا کہ کم از کم 3 ڈیلے استعمال کرنے چاہیے،
استنجا کے لیے 3 ڈلے. پانی استعمال کرنا ہے تو پانی بھی کم از کم 3 دفعہ استعمال کرنا چاہیے. یہ حدیث جو بھی ہم نے پڑھی یہ مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 25056. نسائی میں ہے حدیث نمبر 44. طحاوی میں جلد 1 صفحہ نمبر 121. سنن دارقطنی میں جلد 1 صفحہ نمبر 54. اور امام دارقطنی نے کہا اسناد ہو صحیح. امام نووی صاحب نے کہا المجموع میں اسی حدیث کو حدیث حسن. یہ تھی حدیث نمبر 40 ابو داؤد کی. بارک اللہ فیکم.